تو میں آپ سے یہ بیان کر رہا تھا کہ جو فضائل اور مناقب ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اس کا بیان آج پورا کر دیا جائے گا، پھر انشاءاللہ اس سے آگے کچھ تاریخ بیان کیے جائیں گے، کچھ حوالے بیان کیے جائیں گے، مدینے سے ہجرت، سفر، کربلا کا سفر، یہ سب ساری چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں گی باتیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حضور کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و اہل بیتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا کتاب اور میری اہل بیت، فرمایا ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیسے؟ مضبوطی سے تھام لو اہل بیت اور قرآن کو۔ فرمایا جب تم ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو گے، ان سے محبت کرو گے، لن تضلوا بعدی، تو پھر میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ان کو تھام لو گے، فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جس نے اہل بیت کو پکڑا، قرآن کو چھوڑ دیا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اور جنہوں نے قرآن کو پکڑا اور مولا حسین کو چھوڑ دیا، وہ بھی گئے، ان کی بھی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو گئے۔ مزہ تب ہے، کامیابی تب ہے جب قرآن اور اہل بیت دونوں کو پکڑا جائے۔ اس لیے کہ اسلام کی تھیوری دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اسلام کی تھیوری دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اور اگر اسلام کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لو۔ قرآن جو ہے وہ تھیوری اسلام، اس میں صرف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور جو کر کے دکھایا ہے وہ مولا حسین نے کر کے دکھایا۔ اور شان دیکھیں، عظمت دیکھیں، اندازہ اس سے لگائیں۔ مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے، آج جہاں جانے کے لیے حاجی ترس رہے ہیں، عمرہ کرنے والے تڑپ رہے، مولا نہ حج صحیح تو عمرہ ہی نصیب ہو جائے، ایک بار رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، ایک بار آمنہ کے لال کو دیکھ لوں، ایک بار روضے رسول کو چوم لوں۔ اور حضور فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ پتہ چلا حالت ایمان میں جس نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، روضے رسول کو دیکھ لیا، اللہ کے رسول کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی یارو مددگار ہو نہ ہو، پر آمنہ کے لال ضرور بچائیں گے۔ اسی مدینے کی سرزمین، حضور کے قدم رکھنے سے پہلے اس سرزمین کا نام یثرب تھا۔ کیا نام تھا؟ یثرب۔ اور یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کی جگہ۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے بیماریوں کی جگہ، بلاؤں کی جگہ، پریشانیوں کا گھر۔ حضور کے قدم رکھنے سے پہلے مدینے کا حال یہ تھا کہ اتنی بیماریاں، اتنی بلائیں، اتنی مصیبتیں کہ لوگ پریشان رہتے تھے، یا اللہ یہاں سے بلائیں دور ہو جائیں۔ لوگ بیمار، پریشان، حالت خراب ان کی، تو وہ پریشان رہتے تھے۔ اس جگہ کا نام انہوں نے یثرب رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ یثرب، بیماریوں کی جگہ۔ مگر قربان جاؤ
مصطفیٰ کی عظمت پر کہ جب میرے آقا نے، میرے رسول نے مکہ سے ہجرت کیا اور مدینہ شریف گئے، اور اس سے پہلے جب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر گئی، کہتے اللہ اللہ، وہ یثرب، وہ بیماریوں کی جگہ، وہ پریشانیوں کی جگہ، وہ بلاؤں کا گھر، جس سرزمین کو یثرب کہا جاتا تھا، جب حضور کے قدم پڑے تو اب اس سرزمین سے بیماریاں دور ہو گئیں، بلائیں ختم ہو گئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اب عالم یہ تھا، کسی سرزمین کو بیماریوں کی جگہ کہتے تھے، اب وہاں سے بیماریاں ختم ہو گئی، وہ زمین بابرکت ہو گئی۔ اللہ اللہ، وہ زمین جہاں بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے، مصطفیٰ کے قدم پڑے تو تھن ہرے بھرے ہو گئے۔ وہ سرزمین جہاں کوئی سبزہ نہ تھا، مصطفیٰ کے قدم پڑے تو وہ سرزمین زرخیز ہو گئی۔ وہ سرزمین جہاں پر لوگ پریشان تھے، سوکھا پڑا ہوا تھا، مگر مصطفیٰ کے قدم پڑے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگی۔ اب اس سرزمین کا عالم یہ ہو گیا کہ جو بیماریوں کی جگہ تھی، جو پریشانیوں کی جگہ تھی، جو بلاؤں کا اڈا تھا، اب وہ سرزمین برکتوں کی زمین ہو گئی، وہ خزانے کی زمین ہو گئی، وہ رحمتوں کی سرزمین ہو گئی۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ اب یہ اعلان کر دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ آمنہ کے لال نے، مصطفیٰ کریم نے، آمنہ کے لال نے، محبوب پروردگار نے اس سرزمین پر قدم رکھ دیا ہے۔ اب یہاں سے بیماریاں ختم ہو گئیں، بلائیں دور ہو گئیں، مصیبتیں ختم ہو گئیں، اب یہاں رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سرزمین نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے۔ کیوں؟ اور اعلان کر دیا گیا کہ اب تک اس کو جس نے یثرب کہا، اب یثرب کہنا ناجائز ہے۔ بیماریوں کی جگہ، بیماریوں کا اڈا کہنا حرام ہے، اور اگر کوئی توہین کی نیت سے کہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اور اگر ایسے کہے تو گناہگار ہے۔ اس لیے کہ اب یہ یثرب نہیں، مصطفیٰ کے قدم پڑنے سے یہ مدینۃ المنورہ ہو گیا ہے۔ یہ سرزمین مدینۃ المنورہ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ یہ زمین تو کبھی بیماریوں کی جگہ تھی، کبھی پریشانیوں کی جگہ تھی، اب یہ زمین اتنی پاک کیسے ہو گئی؟ یہ مدینۃ المنورہ کیسے ہو گئی؟ تو فرمایا اس لیے کہ اس سرزمین نے قدم مصطفیٰ کو چوما ہے۔ پتا چلا جب سرزمین یثرب نے مصطفیٰ کے قدم کو چوم لیا تو وہ پاک ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے، قدم مصطفیٰ کو چوما ہے۔ تو سوچو اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جس نے قدم مصطفیٰ کو نہیں بلکہ لب مصطفیٰ کو چوما ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار چوما ہے۔ اگر بلاؤں کی جگہ، بیماریوں کی جگہ، وہ زمین جہاں جس زمین کو بلاؤں نے گھیر رکھا ہو، جہاں لوگ مصیبت زدہ ہوں، پریشان ہوں، ایسی زمین اگر مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لے تو اللہ اسے وہ انعام عطا فرماتا ہے کہ وہ سرزمین عاشقوں کا کعبہ بن جایا کرتی ہے۔ تو سوچو کہ مولا حسین نے صرف قدم مصطفیٰ کو نہیں بلکہ لب مصطفیٰ کو چوما ہے، اور ایک بار نہیں بار بار چوما ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ میرا مقصد چند منٹ آپ کے سامنے بیٹھنا اور جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا وہ بہت ضروری ہے آپ کے سامنے رکھنا، کیونکہ محرم الحرام میں
اس مہینے میں جو فحاشیاں ہوتی ہیں، جو عیاشیاں ہوتی ہیں، اور اس کی آڑ میں ہمارے نوجوان جو مکاریاں کرتے ہیں، وہ کسی سے چھپا نہیں ہے، وہ کسی سے چھپا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے۔ چلم بازی، سٹے بازی، ڈھول کے نام پر تماشا، اور میری ماں بہنیں ننگائیاں بے پردگی کرتی ہوئی نظر آتی۔ لیکن یاد رکھنا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں، کسی کے جسم میں کہیں پھوڑا نکل آئے اور وہ ناسور بن جائے، دھیرے دھیرے وہ زخم ناسور کا رنگ اختیار کر لے، ٹھیک نہ ہو، اور ہاتھ میں وہ بڑھتا چلا جائے، آپ بتائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر آپ کے اس ناسور کا علاج کرے گا، سرجری کرے گا، یا آپ کا ہاتھ کاٹے گا؟ آپ فیصلہ کیجئے، بتائیے۔ آپ اس طرح خاموشی سے مت دیکھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا میری بات؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے۔ ایسے اگر سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو۔ کوہرام مچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کے چھتیں گرائے دو، کوئی جات ہے تو کا مارین کے بھاگ لو، کوئی ٹپیاہن دو، کوئی گھسی، ایسا نہیں۔ کوہرام مچانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جذبہ لے کر مولا حسین کی مجلس میں آتے ہو، وہ حسینی جذبہ دکھنا چاہیے۔ بندے کو یہاں جب تک بیٹھے ایکٹیو رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ دماغ کہیں اور ہے، کان کہیں اور ہے، مزاج کہیں اور ہے۔ آپ بتائیے، آپ کے ہاتھ میں زخم ہے، مثلاً آپ کے ہاتھ میں یہاں پھوڑا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے آپ کہہ رہے ہیں اس کا علاج کر دیجئے کیونکہ یہاں زخم ہے۔ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ علاج کرے گا، ظاہر بینڈیج کرے گا، پٹی کرے گا، کہ ہاتھ کاٹ دے گا؟ ہاتھ نہیں کاٹے گا نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محرم میں جو چیزیں ناجائز ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، ان کو بلا شبہ آپ ناجائز کہیے، حرام کہیے، ان سے روک دیجئے، لیکن شرعاً محرم الحرام کو یوں ہی ناجائز اور حرام قرار دے دینا، کیا سر نو اس کو ختم کیا جائے؟ یہ میں کہتا ہوں یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ اہل بیت مولا حسین کا بغض ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں سمجھتا ہوں۔ اب منبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں، عوام بیٹھی ہے، جس عوام کو طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، جب آپ اس کے سامنے یوں کہیں گے کہ جس نے تعزیہ کے لیے پیسہ دیا وہ فاسق ہے، وہ منافق ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہ ایمان والا نہیں ہے، تو بندہ خاموش بیٹھے گا؟ پھر تو مجھے لگ رہا ہے لاٹھیاں چلیں گی مسجدوں میں۔ طریقے ہونا چاہیے۔ ربیع النور شریف کا پروگرام کرتے ہیں آپ، 12 ربیع الاول شریف میں نے دیکھا ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہمارے مسلمان، ہمارے نوجوان چندہ کرتے ہیں، آپس میں پیسے اکٹھا کرتے ہیں، 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ روپے اکٹھا کر کے 2.5 لاکھ میں نے کسی گاؤں والوں کو دیکھا ہے، زمین انہوں نے بیچ دیا ہے، اور پھر انہوں نے روضہ بنوایا ہے، مصطفیٰ کریم کے نام کی نشانی رکھی ہے۔ مولا حضور کا عشق یہ کیسا عشق ہے کہ آج بندہ زمین بیچنے کو تیار ہے، زمین بیچ کر حضور کا روضہ بنواتا ہے، بنوانے کے بعد اس کو گلی گلی گھماتا ہے اور جلوس نکال کر اعلان کرتا ہے، مرحبا یا رسول اللہ، آپ کی ولادت کا جشن ہے، یا رسول اللہ آپ جب دنیا میں آئے رحمت للعالمین بن کر آئے، یا رسول اللہ ہمارے لیے رحمت، ساری کائنات کے لیے رحمت برکت بن کر آئے، آقا ہم آپ کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، حضور کا جلسہ منا رہے ہیں، حضور کا گنبد خضرا بنا کر پوری شان سے گھما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولانا صاحب یہ بتائیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمارے علماء کھڑے ہو گئے، انہوں نے جواب دیا، سنو سنو، تم صرف ناجائز اور جائز میں پڑے ہو، اما
یہ روزہ وہ روزہ ہے جس کی زیارت کرنا باعث ثواب بھی ہے، باعث فخر و مسرت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ سنو مولانا صاحب، جب حضور کا روزہ بنا کر ربیع الاول شریف میں رکھنا باعث فخر و مسرت ہے، باعث برکت ہے، باعث نجات ہے، تو جس رسول کا روزہ رکھنا باعث نجات ہے، وہی رسول فرماتا ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کبھی حضور فرماتے ہیں حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اما رسول اللہ کا روزہ رکھنا جائز ہے تو رسول اللہ کے جسم کے ٹکڑے کا روزہ رکھنا حرام کیسے ہو گیا؟ حرام کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ کا روزہ رکھنا تب جائز تھا، محرم آیا تو مولا حسین کی تعزیہ رکھی، حرام ہو گئی تعزیہ۔ میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں محرم میں ڈھول تماشے، ناچ گانے، بے حیائی، بے پردگی، یہاں وہاں ٹہلنا عورتوں کا، یہ سب شرعاً حرام اور بالکل ناجائز ہے۔ لیکن بات اگر مولا حسین کے تعزیہ کی کریں تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، ناجائز۔ مروجہ جو آج کے دور میں رائج ہے، اس کا خلاصہ کر دیا جائے، مثلا میں نے دیکھا لوگ گھوڑا بنا دیتے ہیں، اسی میں پری بنا دیتے ہیں، پر لگا دیتے ہیں، دلدل بنا دیتے ہیں، پنجہ لگا کے اس میں گھوڑے پہ لگا کے اسے کھڑا کر دیتے ہیں، مندر نما شکل دے دیتے ہیں، 150 200 250 کی ہاتھ کی تعزیہ اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس تعزیہ کو جس کو تم مولا حسین کی نسبت سے لاتے ہو، جس کو مولا حسین کی محبت میں لے کر آتے ہو، پھر تم اس کی بے حرمتی کرتے ہو، بے ادبی کرتے ہو۔ وہ علم جس کو تم یہ کہتے ہو کہ مولا غازی عباس کے نام پہ ہم نے رکھا ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں کوئی ہاتھ میں اٹھا کے گنڈوں کی طرح، لوفڑوں کی طرح گھوم رہا ہے، کئی دانت پہ رکھ کے گھوم رہا ہے۔ یہ نوجوان تو کہتا میں نشانی رکھتا ہوں، میرے بھائی تو بے حرمتی کر رہا ہے، نشانی نہیں رکھ رہا، تو مذاق بنا رہا ہے۔ نشانی رکھنا ہے تو علم رکھو، جس میں فریرہ ہو، جس میں جھنڈا ہو، وہ علم رکھو۔ اور مولا حسین کے نام کی تعزیہ رکھنا ہے تو گنبد نما، روزہ نما امام حسین کی تعزیہ لے کر آؤ اور روزے امام حسین رکھو۔ اور الحمدللہ یہ حالات کو دیکھ کر ائمہ اور علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے، ورنہ آپ خود فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے کہ اگر مولا حسین کا روزہ بنا کر رکھا، روزہ نما، گنبد نما، اگر اس کو بنا کر رکھا، اس کی زیارت کی، تو یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اس کو بھی ناجائز۔ آپ اندازہ لگا لیں، وقت تو پورا ٹائم تو بہت ہو چکا ہے، بولوں کہ ختم کروں؟ 10 منٹ ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت امام زین العابدین کس کے بیٹے؟ کس کے بیٹے؟ مولا امام حسین کے بیٹے۔ امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے بیٹے۔ اور امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے شہزادے حضرت امام باقر، امام باقر۔ اب امام باقر جو ہیں یہ مولا حسین کے پوتے ہیں۔ کون ہیں؟ مولا حسین کے پوتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کریے گا، حضرت عبد الرحمن جامی روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، حضرت قاری غلام جبرائیل صاحب قبلہ نے آپ لوگوں کو واقعہ سنایا ہوگا اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت جابر جو صحابی رسول ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت لی تھی تو اپنے گھر میں بکری ذبح کیا تھا، اور ان کے دونوں بچوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ کیسے کیسے ذبح کیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی ایک دوسرے پر چھری پھیر دی۔ یہ لمبا واقعہ ہے، اس کو بعد میں بتاؤں گا، مگر حضرت جابر یہ ایسے صحابی ہیں
جو جنہوں نے حضور کا زمانہ بھی پایا، امام حسین کو بھی دیکھا، امام زین العابدین کا بھی زمانہ پایا، پھر امام زین العابدین کے شہزادے امام حسین کے پوتے امام باقر کا بھی زمانہ پایا، اتنی لمبی عمر ملی۔ کیوں؟ میں جو نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سننا۔ مدینے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حضرت امام زین العابدین مولا حسین کی اولادوں کو بلایا جاتا تھا، اے رسول اللہ کے پیاروں، اے رسول اللہ کی آل، اے مولا حسین کے شہزادوں، مریض بیمار ہے، ذرا میرے گھر پہ قدم رکھ دیجئے۔ اگر میرے مریض کے سرحانے قدم رکھ دیں گے تو میرا مریض شفا یاب ہو جائے گا، یا اسے شفا مل جائے گی، یا اس کو بخشش مل جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اس لیے کہ تم رسول اللہ کی آل ہو، امام حسین کے شہزادے ہو۔ امام باقر کا زمانہ ہے، ننھے شہزادے 6-7 سال کے ہیں، آپ محلے میں گئے کسی مریض کی عیادت کرنے، کسی نے کہا اے حضرت امام باقر، آپ کو معلوم ہے آپ کے نانا کے ایک صحابی حضرت جابر ابھی بھی اس سرزمین پر تشریف فرما ہے، آپ کے نانا کے صحابی ہیں جنہوں نے آپ کے دادا مولا حسین سے بھی ملاقات کی ہے، جنہوں نے آپ کے بابا امام زین العابدین سے بھی ملاقات کی ہے، اور وہ اب بھی اس سرزمین پر ہے۔ جب حضرت امام باقر نے یہ سنا تو حضرت جابر کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، ننھے شہزادے ہیں 6 سال کے۔ جب حضرت جابر کے پاس پہنچے، حضرت جابر سے لوگوں نے کہا یہ امام باقر تشریف لا رہے ہیں، مولا حسین کے پوتے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا، حضرت جابر کھڑے ہو گئے اور مصطفیٰ کے شہزادے حضرت امام حسین کے پوتے امام زین العابدین کے شہزادے حضرت امام باقر کے قدموں کو چومنے لگے۔ اللہ اکبر! حضرت امام باقر نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا، عرض کیا اے حضرت جابر، آپ میرے نانا کے صحابی ہیں اور میں صحابی نہیں ہوں، اس لیے کہ حضور کو جس نے دیکھا وہی صحابی ہے۔ امام حسین نے دیکھا صحابی، حضرت امام زین العابدین نے ان کو دیکھا تابعین، اور امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر وہ صحابی نہیں تھے مگر اپنے نانا کے صحابی کی قدر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ میرے نانا کے صحابی ہیں، میرے قدموں کو نہ چومیں۔ اللہ اکبر! حضرت جابر نے حضرت امام باقر کے سینے میں اپنا ہاتھ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد سینے میں ملنے لگے ہاتھ کو، ملنے کے بعد عرض کیا حضور تھوڑی دیر، ملنے کے بعد اپنے ہاتھ کو نکالا اور اپنے ناک کے پاس رکھا، سونگھا اور کہا مجھے سونگھنے دو، اس لیے کہ آپ کے جسم سے میں وہی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو کبھی رسول اللہ کے جسم پاک سے خوشبو آیا کرتی تھی، جو کبھی حضور کے جسم پاک سے خوشبو محسوس کرتا تھا، جو کبھی مولا حسین کے جسم پاک سے مجھے خوشبو ملا کرتی تھی، جو کبھی میں نے امام زین العابدین کے جسم کی خوشبو سونگھی تھی، آج وہی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا کرنے کے بعد آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ کو مل لیا اور پھر کان کے پاس اپنا چہرہ لے کر گئے، امام باقر کے کان کے پاس اپنا چہرہ لے کر گئے اور زبان منہ لے جا کر کہتے ہیں سنیں، مجھے اتنی لمبی عمر یوں ہی نہیں ملی ہے، سارے صحابی جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، آج بھی میں زندہ ہوں تو صرف اس لیے کہ رسول اللہ کی دعاؤں نے، رسول اللہ کی امانت نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ امانت یہ ہے کہ میرے حضور نے فرمایا تھا جابر آج میں نے تیرے گھر پہ کھانا کھایا ہے، میں مہمان بن کر آیا ہوں، کل میرا حسین تیرے گھر مہمان بن کر آئے گا، پھر میرا زین العابدین تیرے گھر مہمان بن کر آئے گا۔ اے جابر تجھے تب تک موت نہ آئے گی جب تک میرے حسین کا پوتا زین العابدین کا بیٹا میرا باقر جب تک تیرے گھر نہ آ جائے تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا جابر میں تجھے یہ امانت دیتا ہوں
میری یہ امانت میرے حسین کی نسبت، میرے حسین کی نشانی باقر تک پہنچا دینا۔ یا رسول اللہ کیا؟ حضور نے فرمایا جابر جب میرا باقر تیرے گھر آئے نا، امام باقر آئے، میرے حسین کا پوتا، میرے حسین کی نشانی تیرے گھر آئے تو ان کے کان میں مسکرا کے کہہ دینا مدینے والے نانا نے سلام بھیجا ہے، کہہ دینا کہ مدینے والے نانا نے مجھے اتنی لمبی عمر اس لیے ملی ہے کہ میں حضور کا سلام گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نے اس دور میں سلام بھیجا تھا، اور کہا تھا میں تو نہیں رہوں گا، تو کربلا کا منظر بھی دیکھے گا، تو حسین کو بھی دیکھے گا، زین العابدین کو بھی دیکھے گا، اور حسین کے پوتے سے جب ملنا تو میرا سلام کہہ دینا، کیونکہ وہ میرے حسین کی نشانی ہے، وہ میرے حسین کی نسبت ہے۔ اب یہاں پوائنٹ اس نقطے پر غور کرنا، رسول اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں بہت بڑا اشارہ مل گیا کہ جو حسین کی نشانی ہو، جس کو حسین سے نسبت ہو جائے، اس کی قدر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے کیا کرتے ہیں۔ حضور مولا حسین کی نسبت اور ان کی نسبت اور ان کی نشانی کی قدر فرماتے ہیں، اور فرماتے جابر میرے حسین کی نشانی کو میرا سلام کہنا۔ یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آدم علیہ السلام کی لکڑی، آدم علیہ السلام کا عصا نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھا، عصا نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھا، جس ٹینی کو آدم علیہ السلام ٹیکتے تھے، شیطان اس کشتی میں چڑھا طوفان میں، تو وہ نوح علیہ السلام سے کہنے لگا کاش آج آدم علیہ السلام زندہ ہوتے تو میں ان کو سجدہ کر لیتا، مگر افسوس میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا نوح اس سے کہہ دو سچ میں اگر یہ شرمندہ ہے تو آدم کی چھڑی، آدم کا عصا رکھا ہے، اس کو سجدہ کر لے، اس کو سجدہ کر لے، میں اس کا سجدہ مان لوں گا۔ میں عرض کرتا ہوں مولا کیا اس عصا میں اس لکڑی میں آدم کی روح موجود تھی؟ نہیں۔ اس لکڑی میں جان نہیں، جان نہیں تھی۔ مولا آخر اس کو ابلیس سجدہ کر لیتا تو آدم کا سجدہ کیسے مان لیا جاتا؟ تو رب کی طرف سے جواب ملتا ہے اس لیے کہ اس عصا کو آدم سے نسبت ہے، اس لکڑی کو آدم سے نسبت ہے، وہ لکڑی آدم کی نشانی ہے۔ تو جب ایک نبی کی نشانی کو اللہ کا حکم ہے کہ ابلیس تو سجدہ کر لے میں تیرا سجدہ مان لوں گا، تو سوچو اگر حسین کی نسبت کی قدر کی ہم نے، اگر ان کی نشانی، ان کے نام کا ہم نے روزہ رکھا، اگر فاتحہ دلا دیا، اگر زیارت کر لی، اگر ہم نے اس کی زیارت کی، وہاں کھڑے ہو کر ہم نے سلام پڑھا، تو اس میں ناجائز کیا ہے؟ اس میں حرام کیا ہے؟ اما جب رسول اللہ نے کئی سو سال پہلے مولا حسین کی نشانی کو سلام بھجوا کر ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ سنو سنو، جن کے دلوں میں میرے حسین کی نشانی کی محبت ہے، قدر ہے، عظمت ہے، سنو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب ٹکے ٹکے پر بکنے والے کل کے مولویوں اور 10-10 روپے پہ اپنا ضمیر بیچنے والوں، اگر تم یہ کہو کہ صرف روزہ رکھنا حرام ہے، میں کہتا ہوں تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے ٹھیکے کی ضرورت ہے۔ اما کل بھی حسین کا ذکر بلند تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ میں کہتا ہوں کسی مولوی کے بازوؤں کی ضرورت نہیں ہے، سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اما میرے لیے میرے مولا حسین کا سہارا کافی ہے، میرے حسین کا سہارا کافی ہے۔ اور کہتا ہوں ذکر مٹانے والے مٹ گئے، شاعر کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے میں ان چیزوں کا الٹ پھیر نہیں کر رہا ہوں، میں بس وہی چیز بتا رہا ہوں
جو آپ کے لیے آسانی ہے، آپ کی گرفت نہ ہو، آپ بس اتنا سمجھ لیجئے آپ رکھنا چاہتے ہیں مولا حسین کی نشانی، پہلی بات چھڑ کی جگہ آپ علم رکھیں، مولا عباس کا پرچم جو جھنڈا ہوتا ہے